بنی اسرائیل وہاں سے آگے بڑھے تو ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا اور 10 مزید راتوں سے اس کو پورا کیا، تو اس کے نتیجے میں اس کے پروردگار کی ٹھہرائی ہوئی مدت 40 راتیں پوری ہو گئی۔ اس وعدے کے لیے جاتے ہوئے موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرو گے اور لوگوں کی اصلاح کرتے رہو گے اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہیں چلو گے۔ جب موسیٰ ہمارے ٹھہرائے ہوئے وقت پر پہنچ گیا اور اس کے پروردگار نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ پروردگار مجھے موقع دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو آگے تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب اس کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش آیا تو بولے، تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ماننے والا میں ہوں۔ فرمایا، موسیٰ میں نے اپنے پیغام اور کلام سے تمہیں لوگوں پر سرفرازی بخشی ہے، اس لیے جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اسے لو اور شکر گزار بن کر رہو، اور اس کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور دین و شریعت سے متعلق ہر چیز کی تفصیل ہم نے تختیوں پر لکھ دی۔ فرمایا کہ ہم نے لکھ دی ہیں، سو انہیں مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے اندر لکھے ہوئے احسن طریقے کی پیروی کریں۔ اپنی قوم کو لے کر ذرا آگے بڑھو، میں ان قریب تمہیں نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا۔ تم دیکھو گے کہ میں ان قریب ان لوگوں کو اپنی نشانیوں سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں اور ایسے ہیں کہ اگر ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اگر ہدایت کی راہ دیکھیں تو اسے اختیار نہ کریں اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اس پر چل پڑیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس سے پہلے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ بنے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جن لوگوں نے بھی جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا ہے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اب کیا بدلے میں اس کے سوا کچھ پائیں گے جو کرتے رہے ہیں؟